اور وہ نعوذ باللہ ان کا ایمان مشکوک ہے. یہ در حقیقت اگر بغیر کسی تعصب کے ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کی جائے نا تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسا کہنے والا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور پھر اللہ رب العزت کے نظام پر تنقید کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی جسارت ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہی اصل میں عقائد جو ہے نا یہ ہمیں ملتا ہے کہ یہود بھی جو ہے نا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بلیف رکھتے تھے کہ اصل میں جو تھا نا وہ آنا ادھر تھا لیکن وہ ادھر چلا گیا. یعنی ان کے بھی یہ عقائد تھے کہ یعنی وہ بھی وہاں پہ کیوں آ کے مدینہ میں سیٹل ہو جا کے یہودی جو 3 آپ کے پاس قبیلے آتے ہیں تو وہ بھی ان میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی کہ نہیں آنا ہماری طرف تھا لیکن غلطی سے وہاں چلا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارا اگر دین ہم نے پڑھنا ہو، ہم ہر کسی اسٹوڈنٹ کو بھی یہی کہتے ہیں کہ جب بھی ہم دین پڑھنے کی طرف جاتے ہیں تو ہمیشہ اپنے دل و دماغ کو صاف رکھیں، اس نیت سے علم حاصل کریں کہ میں واقعتاً سچ بات تک پہنچنا چاہتا ہوں. اسلام کو میں خود بھی جب دین کی طرف آ رہا تھا آہستہ آہستہ تو مجھے بھی یہ تھا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہاں حق ہے اور کہاں باطل ہے اور کیا ہے، لیکن بس یہ تھا کہ درجہ بدرجہ میں دین کو پڑھنا شروع کروں، سمجھنا شروع کروں، اور جو بات بھی ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ بات سینسیبل بات ہے اور معقول بات ہے اسی کی طرف انسان جائے اور جو دلائل پر مبنی ہو. یعنی ایک کسی کی رائے نہ ہو بلکہ وہ اس کے پیچھے قرآن و حدیث میں کوئی نص پائی جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں ہاں یہ موقف اب سمجھ میں آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی شخص بھی جو قرآن کا مطالعہ کرتا ہے اور حدیث مبارکہ کا، وہ پھر انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور وہ صحیح راستے تک پہنچ جائے گا. تو یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات کر دی کہ ہمارا دونوں یعنی چاہے وہ صحابہ ہوں یا وہ اہل بیت ہوں، ان کے بارے میں ہمارا ایک محبت والا جذبہ ہی ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم ان کے بارے میں کیسے کوئی برا گمان کر سکتے ہیں؟ ہمیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، چاہے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں. اچھا اب ہم آتے ہیں جی جو یہ واقعہ کربلا کا ہم لوگوں نے تذکرہ کیا، یہ واقعہ تو کافی بعد میں ہوا، لیکن اس سے پہلے یعنی جب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کوئی پھوٹ ڈالنے والا معاملہ کیا، اور یہ آج بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اپنے اندر کے دشمنوں کو پہچانیں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں. اور اس ٹائم پہ کیا ہوا، کیونکہ یہود جو تھے وہ یعنی اگر آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر کی جو ہے نا خلافت میں دیکھیں، اس کے بعد سیدنا عمر کی اس میں خلافت میں دیکھیں، تو یہ بات تو ان کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ مسلمانوں کو لڑائی سے ہم نہیں مار سکتے، لڑائی جنگ تو ان کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور یہ لوگ ہمیں جو ہے نا بیٹل فیلڈ میں تو کچھ نہیں ہم ان کا بگاڑ سکتے. لیکن ہم ان کی جڑوں کے اندر اگر گھس جائیں اور کسی طریقے سے ان کے اندر کوئی فساد اور ایسا معاملہ کریٹ کریں تب جا کے کوئی معاملہ ہوگا. تو میں چاہوں گا کہ آپ سیدنا عمر کے دور سے آگے آگے چل کے بتائیے گا کہ وہ کون سے ایسے میجر واقعات ہیں. ظاہری بات ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم پورا اس کا ایک پورا تفصیلی اور تحقیقی جائزہ لیں، لیکن کچھ ایسے معاملات جو کہ ایک کیریکٹر عبداللہ ابن سبا نام کا بھی آیا اس سے ریلیٹڈ، اور اس سے پہلے یہ کون سے معاملات تھے جو کہ کربلا تک ہمیں جنہوں نے جا پہنچایا. جب یہ بڑا اہم ایک موضوع ہے اور اس کو میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ لیکن چند ضروری باتوں کو ٹچ کرتے ہوئے آپ کے سامنے گوش گزار کر سکوں. سب سے پہلی بات ایک چیز سمجھیے، ہر امت کی ایک کسی چیز میں آزمائش ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واضح طور پر وہ بتا کر گئے ہیں کہ ہماری آزمائشیں کن چیزوں میں. ان میں سے ایک بڑی اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا، اللہ رب العزت نے مجھے 2 چیزیں عطا فرما دی اور تیسری مجھے نہیں عطا کی. پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ رب العزت میری امت کو یک جنبش ایک عذاب سے ہلاک نہیں کرے. صحیح، یعنی امت کتنی بھی کمزور کیوں نہ ہو جائے، پچھلی قومیں ہلاک ہوتے رہے، بڑا عذاب آتا تھا سارے مر جاتے تھے نئے لوگ آتے تھے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت سے یہ دعا قبول فرما لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میری امت کو زلزلوں سے ان چیزوں سے ہلاک نہیں کیا جائے گا. تفصیل ہے یہ آگے اللہ کے رسول کی اسی حدیث کی آپ نے سنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اللہ میری امت کے اندر اختلاف نہ ہو. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہیں فرمائی. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان ایس ان یعبدہ المصلون ولکن التفریش بینہم. شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں گے، یعنی مسلمان ڈائریکٹ شیطان کی عبادت کرنا شروع ہو جائے گا. ولکن التفریش بینہم، لیکن شیطان اپنا ایجنڈا کیسے پورا کرائے گا؟ آپس میں ان کی پھوٹ ڈلوا کے. یہ ایک اس امت کا سب سے بڑا امتحان ہے. بے شک ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور اس کو امتحان کے طور پر سمجھنا ہمارے لیے بڑا اہم ہے، تب ہم جا کر بات کو سمجھ پائیں. بالکل ٹھیک. یہ امتحان آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک دن تشریف فرما تھے، مختلف صحابہ کرام آتے گئے، طویل حدیث ہے یہاں پوری نہیں بیان ہو سکتی. آپ نے فرمایا فلاں بھی اندر، حضرت ابوبکر آ رہے تھے، آپ نے کہا اجازت دو اور جنت کی بشارت دو. حضرت عمر تشریف لائے، وہاں پر آپ نے فرمایا ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دو اور ساتھ میں یہ بتاؤ کہ وہ جو ہے نا ایک دروازہ ہے جو ان کے اور فتنوں کے درمیان حائل ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں.
فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو انہوں نے میرے سے ایک سوال کیا. وہ کہا کہ حذیفہ یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ وہ دروازہ ٹوٹے گا. میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرمایا کہ حضرت عمر وہ دروازہ توڑا جائے گا. حضرت عمر نے اس پر ایک تبصرہ کیا. اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اگر ٹوٹے گا تو دوبارہ بند نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ عمر تھے. اللہ اکبر. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک امت میں موجود رہے فتنوں کا، اختلافات کا، انتشار کا اور خاص طور پر کفار کی سازشوں کا دروازہ بند رہا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور وہ دروازے کا ٹوٹنا حضرت عمر کی شہادت مراد تھی کہ تبھی موت نہیں ہوگی. ایک مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ طیبہ میں شہید کیا. حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے مدینہ میں شہادت دے. ساتھ کہتے ہیں میں یہ بھی کہتا تھا کہ پتہ نہیں مدینہ میں شہادت کیسے ہوگی. اور جب ان پر حملہ ہوا اور بے ہوش ہو گئے اور ہوش میں آئے تو پوچھا کہ کس نے حملہ کیا، تو جب بتایا کہ مجوسی نے کیا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری وہ دعا قبول ہونے جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. اس وقت ایک کیریکٹر آتا ہے جو عبداللہ ابن سبا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. بالاتفاق اہل سنہ والجماع کے تمام تاریخی روایات یہ ثابت کرتی ہیں کہ اصل میں یہودی تھا اور اس نے مسلمانوں کا بھیس بدلا، مدینہ میں آیا، آ کر کچھ عرصہ رہنے لگا، خرچ مچ کرتا تھا، لوگوں کو اپنی نیکی اور پارسائی کا اہتمام یعنی یقین دلاتا تھا. اس نے آ کر اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ میں مسلمانوں کو نقصان کیسے پہنچا سکتا. تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اور تو کسی طرف سے میں نہیں آ سکتا، لیکن بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان جو پرانی اسلام سے پہلے کی ایک رائیولری تھی، ایک مقابلہ تھا آپس کا، اس کو میں جو ہے نا ٹریگر کر سکتا ہوں. اب اس نے کرنا یہ شروع کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بنی امیہ کے سے تھے اور جو ہے ان کا بڑے سرداروں میں سے تھے، تو اس نے مختلف جگہوں پر جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے گورنرز کے بارے میں تنقید کرنا شروع کر دی. اچھا، اب تنقید ایسے نہیں ہوتی تھی کہ جس جگہ ہے وہاں پر، یعنی مثال کے طور پہ کوفہ میں ہے تو کوفہ کے گورنر پر تنقید، کوفہ میں بیٹھ کر شام کے دمشق کے گورنر پر تنقید ہوتی تھی. اب ذرائع ابلاغ ایسے تو نہیں تھے کہ لوگ ہر چیز چیک کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں. اب بظاہر ایک بندہ پارسا ہے، بڑا اس نے اپنی کریڈیبلٹی بنائی ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، خرچ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے جی دمشق میں جو ہے وہ بڑی کرپشن ہے، وہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اور حضرت عثمان نعوذ باللہ اپنے جو ہے نا قریبی لوگوں کو ہر جگہ اپوائنٹ کر رہے ہیں اور یہ سارے مل کر کرپشن کر رہے ہیں. اچھا، اب کوفہ میں یہ بات ہے کہ دمشق میں گئے، وہاں ان کی تعریفیں کی، آپ کا نظام بہت اچھا ہے، لیکن جو کوفہ میں ہے نا میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہ تو حالات ہی بڑے مختلف ہیں اور فلاں ہیں. اس طرح ایک اختلاف کی فضا پیدا شروع کی جو بڑھتے بڑھتے جس کو ہوا منافقین پہلے سے اپنی تاڑ میں تھے ان سب نے لی، اور چند زیادہ نہیں، چند صحابہ کرام بھی اس سے متاثر ہوئے. ظاہر بات ہے انسان تھے. ایک بات مشہور ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پروپیگنڈا کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فضا بنی. اب دیکھیں صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی کہ ہم آپ کے دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے روکا کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ مدینہ رسول میں میری وجہ سے کسی قسم کا قتل و غارت گری ہو. اپنا قتل ہونا، اپنی شہادت قبول کر لی، لیکن کسی اور کو اس بار بیچ میں نہیں آنے دی. ایک اختلاف ہوتا ہے، لوگ آ کے بلوائی حملہ کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مدینہ ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات پر آپ کا خون گرتا ہے. وہ بھی ایک بڑی دردناک سٹوری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کے واقعے سے کم نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا کے واقعے سے کسی طور کم نہیں. جس طرح کربلا والوں کا پانی بند کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا مدینہ میں بند کر دیا گیا. وہ جو کربلا میں بند کیا گیا، پورے جو پانی کے کنویں خرید کے دیے. حضرت عثمان نے کہا، بالکل عثمان چھت پہ کھڑے ہوئے، جو آخری خطاب انہوں نے کیا، انہوں نے کہا تم آج مجھے اس کنویں کے پانی سے منع کرتے ہو جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خرید کرنے کا حکم دیا تھا اور میں نے خرید کر وقف کیا تھا، اور جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عثمان آج کے بعد اگر تم کوئی اور عمل بھی نہ کرو تو اللہ نے تمہارے لیے پھر بھی جنت لکھی. یعنی اس قدر مظلومانہ شہادت. لیکن ظاہر بات ہے وہ بھی ایک شہادت ہے اور اس کا ایک کچھ سبق ہے ہمارے زندگی میں. تو یہ حالات پیدا ہوئے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی. یہ جو لوگ تھے جو فتنہ کر رہے تھے، انہوں نے مختلف جگہوں پر سر چھپا لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص
یعنی بدلہ لینے کے متعلق آپس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا، جس میں ہمیں معلوم ہے کہ معروف اختلاف ہے اور چلتا رہا یہ اختلاف، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس وقت جو سوچ تھی اور اقدامات تھے وہ مبنی برحق تھے.